میرے ساتھ حافظ صاحب ہیں، وہ آپ سے ضرور عرض کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو رمضان میں اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے، وہ ضرور دیجیے، لیکن اپنے جسم کی زکوٰۃ بھی دیجیے۔ اور آپ کے جسم کی زکوٰۃ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی کہ کسی کی زندگی بچانے کے لیے ایک بوتل خون دے۔ حافظ صاحب، یہ بات میں نے درست کہی کہ اپنی جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ خون کی بوتل دینے سے بہتر نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے دیباچہ باندھا ہے اس کے اندر 2-3 الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ ایک خود غرضی اور ایک جسم کی جو زکوٰۃ ہے، یہ جو خون کا ایک قطرہ، آپ نے تو بوتل مانگ لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں گرنے والا بہترین قطرہ خون کا ایک قطرہ، اگرچہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو کوئی بندہ اپنے خون کا ہی حصہ پورا یہ تو اپنے جسم کی ایک زکوٰۃ آپ نے جیسے بات کی ہے، خون کی بوتل دیتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی وہ آیت سامنے آئی تھی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو زندگی دی، اس نے ایک انسان کو زندگی ساری دی، انسانیت کو زندگی، اس نے پوری اولاد آدم کو زندگی دی۔ اور پھر دوسری بات بڑی اہم ہے کہ جو آپ نے کہی خود غرضی کی انتہا ہے کہ آپ ایک معمولی سا ٹیسٹ، ایک معمولی سی جو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے وہ نہیں کرواتے، اور آپ اپنے بچے کو ساری زندگی کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی شنودی کے لیے ایک مریض کی عیادت کرنے کے لیے، یہ مریض اگر صرف عیادت کے لیے آئیں گے تو 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، 70,000 فرشتے۔ اور جب تک آپ عیادت کریں گے اس وقت تک آپ جنت کے باغات میں سے باغ میں، اگر عیادت کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے ان مریضوں کی، تو ان کی جان بچانے کا کتنا اجر و ثواب؟ ہاں، جان بچانے کا کس قدر اجر و ثواب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اور اللہ، یہ حدیث قدسی ہے بلال بھائی، اللہ نے کہا میں بیمار تھا، میری عیادت کے لیے نہیں آیا، میں بھوکھا تھا۔ اب یہ بتائیں اللہ کو بھوک لگ سکتی ہے یا اللہ بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب اللہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے، اسی طرح اس حدیث کے الفاظ ہیں اگر تم کرنے آ جاتے تو مجھے وہاں پا لیتے، مراد یہ کہ ان کی عیادت کرو، ان کی بیمار پرسی کرو، تو اللہ کی رحمتیں تمہیں اپنے آغوش میں لے لیں گی۔ اور جو دوسری بات آپ نے کی ہے نا کہ رمضان آنے والا ہے اور ان کو زکوٰۃ میں یاد کیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، صرف ایک آیت، اگر مجھے آپ کو سب کو سامعین کو سمجھ آ جائے کہ موت کے پہلے لمحے میں اللہ نے یہاں پہ تخصیص بھی نہیں کی، مومن غیر مومن، کافر مشرک، ایماندار، ولی اللہ غیر ولی اللہ، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ جب بھی کوئی موت کی گھاٹی میں اترتا ہے نا، اس وقت اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ چند سیکنڈ کی مہلت دے دے، اور مل جاتی، چند سیکنڈ کی مہلت دے، میں کیا کروں؟ فَأَصَّدَّقَ، میں زکوٰۃ نکال سکوں، میں یعنی موت کی پہلی ہی گھڑی میں انسان کو اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے جو میں مس کر رہا ہوں، اپرچونٹی مس کر رہا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ نے یہاں پہ آ کے ایک تو انسانیت کے لحاظ سے اور ایک اسلامک جو اس کا پس منظر ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ جی خون کی جو ڈونیشن ہے یا خون کو دینا جی غیر شرعی، 100% جائز ہے۔ یہ جو مت ہے اور یہ جو فلسفے ہیں ان کو بھی ہم نے کنڈیم کرنا ہے۔ خون دینا جائز ہے، بلکہ اعلیٰ ثواب ہے، باعث ثواب ہے۔ آپ نے تو اس کو جسم کی زکوٰۃ کا ایک کہہ دیا، تو یہ بات ویسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا آپ نے جملہ بولا ہے۔ ویسے بھی خون کے قطرات اللہ رب العزت کے بہترین زخم وہ ہے، رسول اللہ کی جو اللہ کے راستے میں لگاؤ، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ایک بچے کی جان بچانے کے لیے، ان کو ایک نئی زندگی، ان میں روح پھونکنے کے لیے آپ اپنا۔ اس وقت ہم جو موجود ہیں وہ ہے نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن۔ نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن ان فاؤنڈیشنز میں سے ہے جو پاکستان کے اندر 2 یا 3 جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں تھیلیسیمیا میں، ان پہ کام کر رہی ہیں۔ تھیلیسیمیا بنیادی طور پہ بیماری ہے خون کی، یہ خون جسم میں بنتا نہیں ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن جذبہ آیا کیوں آپ میں؟ یہ جذبہ شروع سے ہی جو ہے نا، میرا جو ہے والدین کی طرف سے جو ہے نا لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ جو تھا نا، یہ شروع سے۔ آپ کا کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے کوئی بھی، اور سب سے جب میری والدہ فوت ہوئی تو اس سے بعد تو بالکل ہی میں نے اپنے آپ کو اس میں ڈیووٹ کر لیا۔ اس پہ زندگی میں 24 گھنٹے جو ایک دن کے ہیں، اس میں سے کتنے گھنٹے یہاں گزرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے آپ کہہ لیں کہ 24 گھنٹے ہی جو ہے نا، اگر رات کے 11 بجے بھی مجھے کال آتی ہے کسی
ہاسپٹل سے کہ ہمیں بلڈ بیگ چاہیے تو میں وہ فوراً اٹینڈ کرتا ہوں اور ان کو بلڈ بیگ ارینج کر بلڈ کے بینک مل جاتے ہیں، اتنے ہو جاتے ہیں؟ ہمارے پاس ڈونر ہیں، بہت بڑی لسٹ ہے. 2015 سے ہم بلڈ کیمپ لگا رہے ہیں. ہمارے پاس بہت بڑی لسٹ ہے اور اس لسٹ میں سے ہم پھر اپنے بچوں کے لیے بھی اور اگر باہر کسی کو ضرورت پڑے تو ان کے لیے بھی ہم بلڈ. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بلڈ آپ کے جسم کے اندر ہے یہ 3 ماہ کے بعد 90 ڈیز کے بعد یہ ضائع چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. ضائع ہو جاتا ہے. اگر آپ 3 ماہ میں اپنا خون دے دیں گے تو وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ کسی کے کام آئے گا. آپ کا خون تو ضائع ہونا ہے. اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خون دے دیا اور کمزوری ہو گئی، کمزوری نہیں ہو سکتی. اس میں آپ جب خون لیتے ہیں تو وہ کس عمر کا یا کس ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جو WHO کی ریکوائرمنٹ ہے ان کے مطابق ہی ہم جو ہے نا 18 سال سے ابو جتنے بھی ہیں 60 سال تک، اور اس کا ویٹ جو ہے نا 50 kg ہونا چاہیے، وہ ہیلدی ہونا چاہیے، وہ کسی قسم کی میڈیکیشن نہ لے رہا ہو تو وہ فٹ ہے بلڈ دینے کے لیے، بلڈ دے سکتے ہیں. جی بلڈ دے سکتے ہیں. آپ عوام سے خود ریکویسٹ کریں کہ وہ آئیں اور آگے بڑھیں اور 2 کام کریں، 2 ریکویسٹ کریں. ایک وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں اور 2 وہ ڈونیٹ کریں بلڈ کو. سب سے پہلے تو میری سول سوسائٹی سے اور پاکستانی عوام سے اپیل ہے کہ ہمیں اس کو کیور کرنا چاہیے. علاج تو ہم کر رہے ہیں اور یہ کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں ہے، یہ ہم کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نے بچے کی زندگی رکھی ہے. تو اصل چیز ہے تھیلیسیمیا فری پاکستان. ہمارے قریب میں ایران ہے، نیپال ہے، ٹرکی ہے، اٹلی ہے، UK ہے اور تھیلیسیمیا فری ہیں؟ یہ تھیلیسیمیا فری سارے کنٹری ہیں. آج سے کوئی 10-20 سال پہلے ہمارے سے زیادہ ان میں تھیلیسیمیا پیشنٹ تھے. ایران پتہ ہے کیوں تھیلیسیمیا فری ہے؟ ایران کے اندر جو نکاح کی شرط ہے نا بیسیکلی وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہے. اسی طرح باقی ملکوں میں بھی انہوں نے شادی سے پہلے ٹیسٹ لازمی کیے ہیں جس وجہ سے یہ تھیلیسیمیا فری کنٹری ہوئے ہیں. تو اگر پاکستان میں بھی آج بھی یہ نکاح کے اندر کالم رکھ دیا جائے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ ضروری ہے تو پاکستان کو تھیلیسیمیا فری کرنے میں آگے 25 سال اور لگیں گے. کہ جو بچے پیدا ہو گئے ہیں ان کو تو بلڈ لگنا ہی لگنا ہے، ان کو میڈیسن دینی آئندہ سے ہے. بچے پیدا نہ ہوں. آئندہ سے بچے پیدا حافظ جی اس میں یہ بڑی اچھی رائے نہیں دی کہ نکاح کے فارم کے اندر اگر یہ بات آ جائے تو اس میں علماء کرام بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں تو آج یہاں پہ آیا ہوں تو اویئرنیس کی کمپین انشاءاللہ ممبر سے بھی چلے گی. اور یہ جو بات ہے کہ انہوں نے کہا یہ صرف موروثی ہوتی ہے، جو انہوں نے پہلے ہم سے ہیریڈیٹری چلتی صرف موروثی بیماری ہے اور اس کا ایک علاج ہے اگر نکاح سے پہلے ٹیسٹ ہو جائے تو 99% یہ ختم ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لیجسلیشن ہو جائے، قانون بن جائے، اسمبلی کے اندر انہوں نے بتایا کئی اسمبلیوں میں ڈرافٹ پڑے ہوئے ہیں، تو صرف ایک دستخط ہی کرنا ہے کہ ہر بندہ نکاح سے پہلے ایک ٹیسٹ کرا لے کہ اگر وہ کیریئر ہے تھیلیسیمیا کا تو وہ کسی کیریئر سے شادی نہ کرے. اور یہاں پہ یہ آسانی ہے کہ تھیلیسیمیا کا ایک کیریئر ہو تو وہ نان کیریئر سے شادی کر سکتا ہے، تو اس نے ضرور کیریئر سے کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھیلیسیمیا فری پاکستان بنا سکتے ہیں اگر ہمارا ارادہ ہو. تو حکومت کی طرف سے جیسے پولیو ویکسین کے اوپر اور جیسے ڈینگی کے اوپر اویئرنیس کی کمپین چلائی جاتی ہے، اگر تھیلیسیمیا کے اوپر یہ کمپین چلائی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی. لیکن ایک بات ضرور اضافی بھی کرنا چاہتا ہوں، آخر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے موروثی بیماری ہے مانتے ہیں، لیکن آخر پہلا مریض بھی تو دنیا میں پیدا ہوا تھا نا. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پہ بیماریاں اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو چند جو احتیاطی تدابیر ہیں نا روحانی، وہ بھی ضرور اختیار کرنی چاہیے. مثلا آج ہم آئے ہیں پیشنٹس کو دیکھا ہے یا جو بچے بیمار ہیں یا نہیں ہیں، وہ کسی پیشنٹ کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. پھر یہ جو سارے کے سارے بچے ہیں اگر روحانی طور پہ یہاں پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چیمہ صاحب کو بھی کہوں گا کہ یہاں پہ سورۃ الرحمن کی تھراپی ہونی چاہیے، سورۃ فاتحہ کی تھراپی ہونی چاہیے. انشاءاللہ جیسے یہ میڈیکیشن کے ساتھ ان کو ریلیف مل رہی ہے یا خون کی بوتل لگنے سے ریلیف مل رہی ہے، انشاءاللہ اس تھراپی سے بھی ملے گی. اور ایک بات صرف میں آپ کی آگے بڑھاؤں گا، آپ نے کہا خون نکالنے سے ضائع نہیں ہوتا، میں اس کی ایک حدیث کے ساتھ ثبوت دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب معراج میں گئے تھے تو فرشتوں نے کیا کہا تھا رسول اللہ کو؟ اپنا علاج کراؤ حجامے سے، حجامہ سے. اور وہ خون نکالنے کا معاملہ آپ بتائیں، وہ صرف خون نکالنا ہے اور وہ سنت ہے. خون نکالنا اس کا مطلب ہے 3 مہینے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی بلڈ چینج ہوتا ہے سارا کا سارا، اگر حجامے سے نکلوانا ہے تو اللہ کے بندوں کو دے کے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کو، ان بچوں کو جو مریض ہیں، اگر پاکستانی معاشرے میں یہ اویئرنیس آ جائے کہ ہم نے خون دینا ہے تو حجامہ کرانے کی بھی، حجامہ کرانا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن حجامے کی بھی وہی فوائد ہیں جو خون دینے کے فوائد ہیں.